بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئیوں میں ایک پیشن گوئی جس کا قرآن نے ذکر کیا، وہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور جو توجہ فرمائیں، بات ہو رہی تھی کہ انجیل میں بائبل میں آج بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرح بھیجا گیا ہوں، اور انجیل برنباس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فار قلید کا تذکرہ کیا، فار قلید کا۔ انجیل برنباس چھپ چکی ہے اردو میں ترجمے کے ساتھ، اردو میں، اور میرے پاس موجود ہے۔ میں انشاءاللہ ابھی تذکرہ اس کا تعارف آپ کو کرواتا ہوں۔ تو یہ فار قلید کیا ہے؟ تو کافی عرصہ پہلے کراچی سے ایک کتاب چھپی تھی، جس کا نام تھا نو مسلم کی کہانی، نو مسلم کی زبانی۔ اس میں کچھ نو مسلموں نے اپنے اسلام لانے کے واقعات سنائے تھے، بیان کیے تھے۔ ایک نو مسلم کی کہانی اس میں تھی کہ جب اس کے اسلام لانے کا سبب اور ذریعہ یہ ہوا کہ ایک استاد تھا، ایک پادری استاد عالم، جس کے پاس عیسائی بچے پڑھتے تھے۔ تو ایک دن استاد بیمار ہو گیا اور وہ درسگاہ میں نہیں آیا۔ تو طلبہ جو بیٹھے ہوئے تھے سبق یاد کر رہے تھے، تو لفظ فارقلیت پہ ان میں بحث چھڑ گئی کہ فارقلیت سے مراد کون ہے۔ ہر ایک نے اپنی اپنی رائے دی، لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔
تو ایک طالب علم جو مسلمان ہوا تھا، یہ بعد میں چھٹی کے بعد اپنے استاد کی خدمت کرنے کے لیے گیا۔ تو وہاں اس نے دوران خدمت اپنے استاد سے کہا کہ استاد صاحب، آج کلاس کے اندر یہ بحث چھڑ گئی تھی اور ہر ایک نے اپنی اپنی رائے دی ہے، لیکن نتیجے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ بتائیں کہ فارقلیت سے کیا مراد؟ استاد نے بات گول مول کی، لیکن طالب علم پیچھے پڑ گیا۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے تو آپ بتائیں گے، صحیح صحیح بات بتائیں جو ہے۔ تو استاد نے کہا کہ دیکھو، بات سچی میں آپ کو بتاؤں گا اس شرط پہ کہ آپ کبھی بھی کسی کو میری زندگی میں نہیں بتائیں گے کہ میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بتائیں آپ۔ انہوں نے کہا فارقلیت سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو مطلب ان کا دین سچا ہے، حق ہے؟ میں نے کہا جی بالکل۔ میں نے کہا پھر آپ کیوں مسلمان نہیں ہو جاتے کلمہ پڑھ کے، اگر وہ دین حق سچ ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ حقیقت مجھ پہ اس وقت کھلی جب میں عمر کا ایک حصہ گزار چکا تھا اور بڑھاپے میں پہنچ رہا تھا۔ اب مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ اب اگر میں مسلمان ہوتا ہوں، مسلمانوں میں جاتا ہوں، تو معلوم نہیں مسلمان مجھے قبول کریں کہ نہ کریں، اور اگر یہاں رہتا ہوں تو یہ لوگ تو مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور پھر میں مسلمانوں میں جاؤں، بڑھاپا دھکے کھاؤں، وہاں پہ ذلیل ہو جاؤں۔ تو بس اس ڈر سے میں مسلمان نہیں ہوا، میں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو یہ بات ایک پادری نے کہی، چنانچہ وہ جو شخص تھا شاگرد، انہوں نے کہا میرے لیے کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا تمہیں میں یہ مشورہ دوں گا کہ تم جوان ہو، تم چلے جاؤ اور مسلمان ہو جاؤ اور مسلمانوں کے ملک میں چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ شخص مسلمان ہو گیا اور یہ اس نے اسلام لانے کے بعد اپنا واقعہ تحریر کیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ لفظ فارقلیت جس کا معنی ہی احمد بنتا ہے، اس حقیقت کو مسلمان تو مسلمان، عیسائی پادری بھی سمجھتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ چنانچہ یہ جو لفظ فارقلیت ہے، یہ عیسائی سے
اول تو ماننے کو تیار نہیں، اور مانتے ہیں تو اس کے معنی بدلنے اور بگاڑنے کی سعی اور کوشش صحیح لا حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی عبارتیں ہمیں ان کی کتابوں میں ہمیں بائبل میں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پہ انجیل یوحنا میں لکھا ہے، یہ باتیں میں نے تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کی، لیکن روح القدس یعنی مددگار جسے باپ میرے نام سے بھیجے وہی تمہیں سب باتیں بتائے گا، اور جو کچھ میں نے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ اور جبریل امین علیہ السلام ظاہر بات ہے کہ وہی لے کر انبیاء پر آتے ہیں۔ تو انجیل یوحنا کہہ رہی ہے کہ وہ آئے گا، یعنی آیا نہیں۔ یوحنا کی انجیل تو ظاہر ہے کہ بعد میں لکھی گئی ہے، اب اس کے بعد آئے گا، تو کب آئے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہی تشریف لائے۔ اور انجیل یوحنا میں لکھا ہے باب 14 آیت 3 اس میں کہ اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا، کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں، مجھ میں اس کا کچھ نہیں، وہ دنیا کا سردار آتا ہے۔ اسی طرح یوحنا نے کہا تھا مگر جو زور آور ہے وہ آنے والا ہے، میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں، وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا، نجات دے گا۔ یہ لوکا میں لکھا ہے۔ اور اسی طرح انجیل یوحنا میں ہے لیکن جب وہ روح القدس آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے، تو وہ میری گواہی دے گا، اور وہ گواہی دی وہ مشرم میں وہ گواہی دی کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں اور حق نبی تھے، مصدق لما بین یدی۔ چنانچہ یہ بہت سی چیزیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ اور فارقلیت کے بارے میں حضرت عیسیٰ نے یوحنا کے مطابق اپنے دنیا سے اٹھائے جانے سے پہلے کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، میں ایسی جگہ چلا جاؤں گا جہاں کسی کی رسائی نہ ہوگی، یعنی آسمان پہ چلا جاؤں گا، اور ایک آنے والے فارقلیت سے تسلی دی کہ وہ میرے جانے کے بعد آ کر میری بزرگی بیان کرے گا، اور جن لوگوں نے مجھے نہیں مانا ان کو سزا دے گا، یعنی یہودیوں کو، اور وہ دین و دنیا کا سردار ہوگا،
اور وہ اس قدر بلند رتبہ ہوگا کہ مجھ میں اس کی کوئی بات نہیں. اب جیسے کہ آپ نے یہاں دیکھا کہ کہتے ہیں کہ فارقلیت کا عربی میں متبادل لفظ احمد ہے، تعریف کرنے والا یا تعریف کیا ہوا. اور عیسی علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تک کبھی بھی کسی بچے نے، کبھی بھی کسی شخص نے اپنے بچے کا نام احمد نہیں رکھا. اور اسی طرح فارقلیت کا ایک معنی معزی بھی کیا گیا ہے، تسلی دینے والا. اور کسی نے اس کا معنی معین و مددگار کیا ہے، کسی نے شافع معنی کیا ہے، کسی نے وکیل معنی کیا ہے، کسی نے بڑا سراہنے والا سائندہ کیا ہے. بہرحال کسی نے بڑا سراہا گیا ہوا کیا ہے، بڑا سود، جس کا معنی ہے محمد. اور تعریف کرنے والا، یہ احمد کا معنی ہے. بہرحال جو معنی بھی کر لیا جائے، منطبق ہر معنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ہوتا ہے، ہر معنی جناب علیہ وسلم پر فٹ ہوتا ہے. اور یہ وہ معنی ہیں جو عیسائی کر رہے ہیں. تو عیسائیوں کے تمام معنی فارقلیت کے نبی پاک پر منطبق ہو رہے ہیں. لیکن راجع بات یہ ہے کہ فارقلیت کا معنی احمد ہی بنتا ہے، لیکن انہوں نے اس کے معنی بدل کے اور کرنے چاہے، لیکن ہر معنی نبی پاک سے سن پر ہی فٹ ہوتا ہے. بہرحال عیسائیوں کے مقدس کتابیں کون سی ہیں؟ تو ان کی کتابیں جو ہے وہ آج بائبل میں موجود ہیں. اور بائبل کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. یہ بات میں نے پہلے شد بتائی تھی جس وقت یہودیت کا ذکر ہوا، اس وقت میں نے عرض کیا تھا. میرے پاس یہ لاہور کی چھپی ہوئی بائبل ہے، بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور کی. اس میں ایک پرانا عہد نامہ ہے جسے انگلش میں اولڈ ٹیسٹامنٹ کہہ دیتے ہیں. اور یہ 800 91 صفحے فہرست میں لکھے ہوئے ہیں، اور کتاب میں 893 صفحے ہیں. 893 صفحے کے بعد پھر عہد نامہ جدید، نیا عہد نامہ شروع ہوتا ہے، نیو ٹیسٹامنٹ. اور یہ نیو ٹیسٹامنٹ اس کتاب میں میرے پاس چھاپا ہے، اس میں 259 صفحوں پہ مشتمل ہے. ایک منٹ ہولڈ کریں.
تعارف کروا دیا، اور اس کے علاوہ یہ انجیل جو میں نے تعارف کروایا یہ کیا ہے؟ تو اس انجیل میں جو کتابیں شامل کی گئی ہیں اناجیل، یہ کہاں سے آئی ہیں، کس نے لکھی؟ تو اس سلسلے میں شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک واقعہ ایک مرتبہ سنایا تھا اپنے کسی بیان میں، میں وہی واقعہ سنایا کرتا ہوں کہ ایک عرصہ قدیم پہلے کی بات ہے، روم میں ایک بہت بڑی کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں پادریوں نے یہ کہا کہ پوپ نے کہ جو بائبلیں لکھی گئی ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اب کون سی ان میں سے صحیح ہے اور کون سی غلط ہے اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ لہذا دنیا بھر سے تمام پادری اپنی اپنی بائبلیں لے کر آئے، اناجیل لے کے ہیں، اور فیصلہ کیا جائے کہ کون سی انجیل زیادہ درست ہے۔ چنانچہ تمام دنیا کے بڑے بڑے پادری اکٹھے ہو گئے، اپنی اپنی اناجیل لے کے 3 دن تک روزانہ صبح سے شام بحث ہوتی، لیکن بحث کسی نتیجے تک نہیں پہنچی۔ تیسرے دن یہ طے کیا گیا کہ ہم بحث و مباحثہ میں کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے، لہذا خدا تعالیٰ سے عرض کیا جائے کہ اللہ تو بتا دے کہ ان میں سے کون سی انجیل حق ہے، درست ہے، اور کون سی غلط۔ اور طریقہ یہ کیا گیا کہ رات کو اس بڑے ہال میں ٹیبل پہ تمام لوگ اپنی اپنی اناجیل رکھ کر کمرے سے باہر چلے جائیں گے اور ساری رات اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے کہ اللہ ان میں سے جو حق ہے وہ ہمیں بتا دے، وہ ٹیبل کے اوپر باقی رہ جائیں، اور بقیہ تمام اناجیل نیچے گریں۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا، اور اناجیل اس بڑے ٹیبل پہ رکھ کے سب لوگ باہر نکل گئے۔
اور ساری رات دعائیں کرتے رہے. جب صبح کو آئے تو کیا دیکھا کہ 4 اناجیل تو ٹیبل کے اوپر تھی اور باقی سب نیچے گری ہوئی تھی. سب لوگ خوش ہو گئے. کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ 4 انجینئر صحیح ہیں. اور بات کھل گئی ہے. اب تو معاملہ آسان ہو گیا نا. اللہ نے 4 انجینئر بتا دیں گے صحیح ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ یہ واقعہ لکھنے والا انگریز مورخ کہتا ہے کہ یہ کسی نے بھی نہ دیکھا کہ وہ جو حال کمرہ تھا جس میں سب اناجیل ٹیبل پہ رکھ کے تالا لگا کے باہر چلے گئے تھے, اس کے تالے کی چابی کس کے پاس؟ اب انگریز مورخ کا یہ لکھنا کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب واضح یہی ہے کہ 4 اناجیل 4 لوگوں نے جنہوں نے اسے چابی والے کو پیسے دیے ہوئے تھے, اسے کہا کہ 4 انجیلیں ہماری اوپر ہے نا تو باقی سب نیچے پھینک دیں. اب یہ تو ثقافت ہے ان اناجیل کی اور اس بائبل کی. یہ تو سند ہے جسے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. ان کے مذہب کی ثقافت کا. تو جو میرے پاس کتاب ہے بائبل, اس میں 27 کتابیں ہیں. انجیل متی, انجیل مرقس, لوقا کی انجیل, یوحنا کی انجیل. یہ 4 انجیلیں ہیں جن کا میں نے آپ کو پہلے اس واقعے میں ذکر کر دیا. رسولوں کے اعمال, رومیوں کے نام خط, گرندیوں کے نام خطوں کی دعوت, گلیریوں کے نام خط, انسیوں کے نام, فلپیوں کے نام, کلیسیوں, ایتھریکنسیوں کے, تیتھیسکی کے نام, تیتوس کے نام, فلیمون کے نام, عبرانیوں کے نام, یعقوب, پطرس, یوحنا, یہودا, یوحنا کا مکاشفہ. یہ چیزیں ہیں اس میں. اور اس حصے کو ہی انجیل کہتے ہیں. یعنی یہ عیسائیوں کی کتاب ہے, لیکن چونکہ آپ یہ بات پہلے سن چکے ہیں, پڑھ چکے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہی لائے ہوئے اصولوں کو لے کے آگے چلنے والے. اس لیے وہ فرماتے تھے کہ میں بنی اسرائیل کی
کھوئی ہوئی بیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی قانون کی کتاب تورات ہی تھی، اور انجیل تو مسائل اور عبر اور حکمت کی باتوں پہ مشتمل۔ تو یہ جو 4 کتابیں اناجیل اربع کہلاتی ہیں، اور بقیہ تمام کتابوں کو کتاب اعمال کہا جاتا ہے۔ اور ان کتابوں کا مصنف پولس کا شاگرد لوقا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اس میں پولس کے کارنامے بھی ذکر ہیں۔ اب پولس کون ہے تو اس کا میں تعارف انشاءاللہ اگلی نشست میں کرواؤں گا کہ پولس ہے کون۔ بہرحال جیسے میں نے بتایا کہ اناجیل بہت سی لکھی گئی ہیں، ان کے علاوہ تقریباً 1,500 کتابیں مقدس کتابیں چھوٹی بڑی عیسائی ہیں جنہیں یہ پڑھتے ہیں۔ تو اب پولس کا جب تعارف ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کتابوں کی حیثیت کیا ہے۔ اور برنباس کا تعارف بھی ہم کریں گے انشاءاللہ، برنباس کون تھے اور ان کی کتاب انجیل برنباس کہاں تھی آج تک، اور پھر کب دریافت ہوئی، کیسے چھپی، تو یہ باتیں انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں کریں گے۔ آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ هذا المرام ابھی هذا القدر نکتفي اليوم۔